بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جیسا کہ یہ علماء کی سطح پر طے کیا گیا کہ واقعہ سیالکوٹ کے اندر جس طرح اسلام کو مس یوز کیا گیا ہے، ریاست پاکستان کو، اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ اس جمعے میں پورے ملک کے اندر اس وقت علماء اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے رویوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بھی آج کی گفتگو میں اسی واقعے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو اسلام اور عشق رسول کے نام پر تراشا گیا ہے، اس میں کس طرح ذاتی اغراض کے لیے لوگوں نے اسلام کو استعمال کیا اور بدنام کیا، اور میں عرض کروں گا کہ کس طرح اسلام کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جاہل ترین لوگ ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ریاست ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو بالکل یہ حق بجانب ہوگی۔ اب دیکھیے کہ اس واقعے کا پورا آپ جائزہ لیں، اخبارات، سوشل میڈیا، تو کتنا قدم قدم پر آپ کو ملے گا کہ اسلام کی تعلیمات کی اور احکام کی دجیاں بکھیر دی گئی۔ مثلا دیکھیں کہ اسلام کا کسی بھی واقعے کے حوالے سے پہلا اصول اور قانون کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، چھان پھٹک کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کسی قوم پر جا پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں جب حقیقت کھلے تو پھر تم نادم ہو جاؤ کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے۔ تو آپ اس واقعے میں بھی دیکھیں کہ کیا یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ اس آیت کا آغاز ہے کہ اے ایمان والو، مومن کسی بات کا فیصلہ کرنے میں جلد باز نہیں ہوتا، پوری تحقیق یہ سکھائی ہے اسلام نے۔ ایسے ہر آدمی سے دین لے لینا، اس سے بھی منع کیا اسلام نے۔ ہر آدمی کے پیچھے چل پڑنا، اس سے منع کیا اسلام نے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کا جو مزاج بنایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ تحقیق اور جستجو کے بعد چیز کو لینا ہے، دلیل کے ساتھ قبول کرنا ہے اور دلیل کے ساتھ رد کرنا ہے۔ اندھی تقلید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی چیز کو سینکڑ کر دینا، یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے۔ تو اس واقعے کے اندر پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو حکم نظر انداز ہوا، اور جو چیز ہم مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ نے پوری تحقیق کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ ہم اس وقت تک، آپ دیکھیں نا، ہم تعریف کرتے ہیں جی
یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی کا کوئی فرمان بھی ضعیف ہو سکتا ہے؟ تو پھر کون سی چیز ضعیف ہے؟ کہ علماء اس چیز کی تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی تو کوئی بات کہی ہوئی ضعیف نہیں ہوتی، اصل میں وہ شخص ضعیف ہو سکتا ہے جو اس بات کو آگے منتقل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ تو پوری تحقیق کریں گے ہم، یہ تحقیق کا مزاج کس نے دیا؟ اسلام نے۔ تو پہلی آپ اس واقعے کے اندر جو اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق تو ہے ہی نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ تو کچھ اور تھا، مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ دوسری چیز اس پورے واقعے میں اسلام سے ہٹ کر ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ زندگی میں ہمیں یہ چیزیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اسلام کا تعلق جو ہے نا مرنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، اسی زندگی کے ساتھ ایک ایک چیز اسلام نے ہمیں بتائی ہے، ہمارے سماجی رویے کیسے تشکیل پذیر ہونے چاہیے، کن اصولوں پر ہمارے رویوں کی تشکیل ہونی چاہیے، اسلام نے ہم کو بتایا ہے۔ لیکن اس واقعے میں آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ کس طرح منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد اور اغراض کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مذہب کو آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو مولوی، جو پیر، جو سیاستدان، جو لکھاری، جو آپ کا لیڈر اپنی ذاتی پروموشن کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے، سمجھ جائیں کہ وہ شخص دین کا کاروبار کر رہا ہے، دین کا مبلغ نہیں ہے، وہ دین کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ اس واقعے کے اندر دیکھ لیں کہ جو بعد میں چیزیں کھلی ہیں، ابھی اس کی مزید تحقیق بھی ہوگی، لیکن جو عینی شاہدین نے جو باتیں بتائیں کہ بات کچھ بھی نہیں تھی، بعض لوگوں کو ان کی ہڈ حرامی کی وجہ سے نوکری سے نکالا گیا، کچھ لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور تقاضا کیا گیا کہ آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں۔ تو لوگوں نے ذاتی گرج اور ذاتی جو اناد ہے، اپنی دشمنی اور اپنے ذاتی غرض کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا۔ تو یہ اس سے بڑی اور بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ یہ کن کا طرز عمل ہے؟ سورہ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے اس طرز عمل کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب ان لوگوں کے پاس امن اور خوف جیسی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا پوشیدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اذاؤ بہ، پھر اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس خوف یا امن جو بھی ان کے حق میں مناسب ہوتا ہے وہ خبریں لوگوں کے اندر شائع کرتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اپنے میں سے جو دانش مند لوگ تھے، صاحب رائے لوگ تھے، ان تک اس بات کو پہنچاتے اور پھر وہ اس خبر اور اس واقعے کی پوری تحقیق کرتے، لَعَلِمَهُ، تو وہ اس کی حقیقت کو پہچان لیتے۔ کون لوگ؟ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط، چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لوگ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دین کو استعمال کریں گے، دین کا نام لیں گے اور دین کو اپنی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیں گے، بدنام کریں گے دین کو۔ تو دوسری جو خلاف ورزی آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ تیسری چیز کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بالفرض اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اگر کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو سزا کون نافذ کرے گا؟ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص سے جرم سرزد ہو جائے، جو ماحول یہاں ہمارے ہاں
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دین کے جاہلانہ تصور کے نتیجے میں بن رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خود ہی مدعی، خود ہی گواہ، خود ہی عدالت، خود ہی قاضی اور فیصلہ، اور خود ہی اس کو نافذ کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہوگی؟ کیا کسی ریاست کے اندر، کسی زندہ معاشرے کے اندر اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے کسی کو؟ بھائی اگر آپ اس کی اجازت دے دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم اس معاملے میں بڑے خود کفیل ہیں۔ یہاں تو لوگ مسل کی بنیادوں پر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دیوبندیوں سے پوچھیں، ان کے نزدیک اہل حدیث، اہل تشیع اور بریلوی فارغ ہیں، کسی کو کافر کہیں گے، کسی کو گمراہ کہیں گے۔ آپ اہل حدیثوں سے پوچھ لیں، ان کے نزدیک بریلوی سارے مشرک ہیں۔ بریلویوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ شیعوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے تینوں کے تینوں جو ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہ تو ایک دوسرے کو ماریں گے فتوے دے دے کے۔ یہ لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا، یہ کسی انسان کو اللہ نے حق نہیں دیا، کسی انسان کو نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبروں کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کو لوگوں تک پہنچا دے، بس منوانا ان کے ذمہ بھی نہیں ہے، زبردستی نافذ کرنا ان کے ذمہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی جب اپنی بات پہنچا دیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، علماء سے بھی تقریر خطبے کے آخر میں یہ جملہ آپ سنتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی ہمارے ذمے تو پہنچا دینا تھا، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، پیغمبر کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، آپ وہ اختیار چاہتے ہیں؟ آپ کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ لوگ جو دین کو اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، امت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے اندر یہ چیز بھی آپ کو ملے گی کہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کو نافذ کرنے کا اختیار ریاست کے پاس ہے، عام آدمی کو اس کا حق نہیں دیا جا سکتا، ورنہ ایسی انارکی پھیلے گی کہ جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست ناکام ہے، وہ معاشرہ ناکام ہے۔ چوتھی چیز جس کا ایسے مواقع پر لوگ خیال نہیں رکھتے، اور عام سماجی زندگی کے اندر بھی یہی ہے، ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے منکر، اور ایک ہوتا ہے گستاخ۔ آپ اسلام کو پڑھیں، تینوں میں فرق کیا اسلام نے۔ اگر ایک آدمی لا علم ہو کسی چیز سے، بھائی اس پر تو لا علمی کی وجہ سے اس پر تو وہ بسا اوقات وہ حکم بھی لاگو نہیں ہوتا، بھول کی وجہ سے بسا اوقات اس کو تو وہ سزا بھی نہیں ملتی۔ کھا پی لیا روزے کی حالت میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھائی بھول گیا نا، لا علمی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کا علاج علم ہے، جہالت کا علاج علم ہے۔ ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، نہ مانے، رسول کو پیغمبر نہیں مانتا، نہ مانے، اللہ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے لوگوں سے اپنی رسالت زبردستی منوائی تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ لیکن تم جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو مذہب کے نام پر، اور یہ نعرہ لوگوں کے اندر، میں نے بھی وہ کلپ سارے سنے ہیں، تو من سب نبیا فاقتلوہ، آگے سے نعرے کا جواب یہ ہے۔ نعرہ کیا ہے؟ پہلے نعرے ہوتے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی بزرگوں کے نام کے نعرے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کس طرح یرغمال بنایا ہے مذہب کے نام پر پوری سوسائٹی کو لوگوں نے، مختلف گروہوں اور جتھوں نے اپنے مقاصد کے لیے نعرے گھڑے ہیں۔ تو نعرہ کیا ہے کہ من سب نبیا، آگے سے آواز آتی ہے فاقتلوہ۔ اب جب آپ جو نفسیات ڈیولپ کر رہے ہیں وہ تو شروع ہی قتل سے ہو رہی ہے کہ مارو، قتل کر دو۔
تو میرے بھائیوں، شریعت نے یہ فرق رکھا ہے کہ اگر کوئی جاہل ہے تو اس کا معاملہ اور ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو حق ہے بھائی انکار کرنے کا۔ وہ رب کتنا عظیم ہے کہ اگر اس کو کوئی مانے تو تب بھی، اگر نہ مانے تب بھی وہ اس کو اس کا حق دیتا ہے کہ نہ ماننے کا، مجھے نہ ماننے کا، مجھ رب کو نہ ماننے کا اختیار بھی میں نے بندے کو دے دیا، نہیں مانتا نہ مانے، دنیا میں اس سے نہیں پوچھوں گا، اس کی مرضی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ حق اللہ دیتا ہے، اللہ کے رسول دیتے ہیں انسانوں کو، کیا یہودیوں کو حضور نے حق نہیں دیا کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے مذہب پر رہیں؟ عیسائیوں کے ساتھ حضور نے معاہدہ نجران کیا، یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا، لوگوں کو حق دیا ہے اسلام نے۔ آپ اس انداز میں لوگوں کو یرغمال بنا کے، فکری طور پر یرغمال بنا کے کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، امت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ کیا کر رہے؟ اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پورے واقعے کو اینالائز کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک نہیں کتنی جگہ پر اسلام کے واضح احکام کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ تو یہ کیا تعلق ہے ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ؟ جاہل ہیں، ذاتی اغراض کے لیے اسلام کو، دین کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ جو مسلم ریاست ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس کے اندر غیر مسلم، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی سے تو اصل میں ہم دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ دیکھو اسلام ایسا دین ہے، مسلمان ایسی قوم ہے، اسلامی ریاست ایک ایسا نظم ہے حکومت کا جس میں دیگر قوموں کو مکمل مذہبی، فکری، اعتقادی پوری کی پوری آزادی حاصل ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر جان، مال، عزت و آبرو کا مکمل حق رکھتا ہے غیر مسلم۔ میں غیر مسلم کے حالات پڑھ رہا تھا اور یہ بات مجھے یقین جانیے کہ ایمان تازہ ہوا کہ اس نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، قرآن مجید کی ایک آیت کہ میں مسلمان، میں اسلام قبول کروں گا۔ وہ آیت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ من قاتل نفسا بغیر نفس فکأنما قاتل الناس جمیعا، کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس مذہب کے اندر انسانی جان کی اس قدر عزت اور حرمت ہے، اس پر یہ جو دہشت گردی کا، شدت پسندی کا جو لیبل لگایا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی اخلاقی کمزوری تو ہو سکتی ہے، اسلام کی کمزوری نہیں ہے۔ مسلمان ہو گیا وہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر کتنے لوگ اسلام سے ہٹ رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس میں اسلام کے پھیلاؤ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہیں، مسلمانوں کا کردار ہے۔ ان کو دیکھ کے کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ یہ اسلام ہے۔ کیا مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، سیرت میں کیا ہے، حدیث و سنت کے اندر کیا ہے، اور مسلمانوں کی عام، آپ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ علم اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو صرف جمعے کا تعلق بعض لوگوں کا مسجد کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، بعض کا سال کے بعد عید کا ہے، اور بعض کا صرف اور صرف جنازے کا ہے،
بس جنازہ پڑا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے جو حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک مسلمانوں کے قبرستان سے کافر نکلیں گے، قبروں سے جنازے پڑھ پڑھ کے لوگوں نے دفن کیا ہوگا، لیکن جب وہ اٹھے ہوں گے تو ایمان سے خالی ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو شعوری مسلمان نہیں ہیں، نسلی مسلمان ہیں، بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اسی انداز میں اپنی ایک زندگی گزار لی، ان کے شعور کا حصہ اسلام بنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ مسلمانوں کے اندر جیتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ جس دین کے اندر کسی غیر مسلم کی اسلامی ریاست میں ہو، مسلم معاشرے کے اندر ہو، اتنی عزت، احترام اور وقار ہے کہ نہ صرف اس کی جان مال اور عزت و آبرو بلکہ اس کی عزت نفس تک کا تحفظ کرنے کا بھی حکم ہے۔ چاہوں تو آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، اس کی عزت نفس تک کا تحفظ کرنے کا حکم ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہاں پر کسی مسلمان معاشرے کے اندر غیر مسلم کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، تو آپ تصور کریں کہ وہ مسلمان، ان کا تصور اسلام کیا ہوگا؟ کیا وہ اسلام کو جانتے ہوں گے؟ بس وہ وہی ہیں کہ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوئے اور کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، ذاتی مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی غیر مسلم کو ظلماً قتل کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے بھی آدمی وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو ظلماً قتل کرنے والا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھے گا۔ آپ دیکھیے اس واقعے کے اندر ایک اور بہت بڑا اسلام کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں۔ بالفرض اگر کسی سے جرم ہو گیا، پہلے بات میں کر چکا ہوں کہ سزا نافذ کرے گی ریاست، عام آدمی کو اس کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ لوگوں نے سزا نافذ کی، یہ جرم کیا، دوسرا جرم یہ کیا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد جلا دیا ہے۔ میری بات نہیں ہے بھائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جو کسی کو جلا رہا ہے، کسی کی لاش کو جلا رہا ہے، انسان کو جلا رہا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ خدا کا اختیار استعمال کر رہا ہے، خدا ہونے کا دعوے دار ہے، وہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو فرعون ہے، وہ تو نمرود ہے۔ اسلام کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی وہ شخص کر رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شرم سے سر جھک گئے پوری قوم کے، پوری امت کے۔ وہ جو کسی نے کہا نا، حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی اس کی توجیہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اپنا دفاع کیا جائے، سوائے اس کے کہ بالکل صحیح کیا علماء نے کہ پورا وفد جو ہے وہ سری لنکن سفارت خانے کے اندر گیا اور جا کے باقاعدہ اس کی مذمت کی ہے اور اس پر معذرت کی ہے، تعزیت کی ہے۔ یہی بہتر تھا، دنیا کو میسج جائے کہ بھائی مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدبخت گمراہ لوگ ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کر۔ یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں، اس واقعے کو، پورے واقعے کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ واقعہ
اصل میں مسخ شدہ انسانی فطرت، غلط تربیت، مجرمانہ ماحول اور مذہب کی جاہلانہ تعبیر پر اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تربیت غلط ہوئی ہے، جاہلانہ تصور ہے مذہب کا ان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا، دماغ کے اندر بیٹھا ہوا۔ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدبختی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا، پاکستان کو بدنام کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا پورا تجزیہ ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہمارے معاشرے پر اور ہمارے ملک پر، مسلمانوں پر۔ کہ جرمنی کا ایک رسالہ ہے نیوز ویک، اس کے ٹائٹل پیج پر جو تصویر لگی ہے، آپ اس کو سرچ کر کے ذرا دیکھیں، شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔ داڑھی والے لوگ ہیں، چیخ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ دنیا کو میسج کیا جا رہا ہے کہ یہ ہیں مسلمان، ناحق لوگوں کو قتل کرنے والے۔ اور اوپر جو کیپشن لگی ہوئی ہے وہ کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ نیوز ویک کا ٹائٹل پیج، اس پر جو کیپشن ہے، تصویر خوفناک کہہ لیجئے کہ بارش لوگوں کی تصویر، اور اوپر کیپشن یہ لگا ہوا ہے، دا موسٹ ڈینجرس نیشن ان دا ورلڈ از ناٹ عراق، کہ دنیا کی سب سے خطرناک قوم یہ عراق میں نہیں ہے، اٹس پاکستان۔ پاکستان وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کو بھی بدنام کیا، آئین پاکستان کو بھی بدنام کیا، مسلمانوں کو بھی اور اسلام کو بھی بدنام کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور حال کیا ہے ہمارا کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں۔ سیکولر لوگ، آپ تو مذہب سے، دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے سیکولر لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑتے ہیں تو بھائی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے پکڑتے ہیں، عید کی نمازوں کی تصویریں بناتے ہیں تو آپ کے ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں؟ بہت تھوڑے آپ کو لوگ ملیں گے۔ سیکولر لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات کے ساتھ، اس لیے کہ یہ واقعہ دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ میرا اور آپ کا دعویٰ کیا ہے جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں کہ جی اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے، اسلام میں دین کا اور دنیا کی جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی باتیں میں بھی کرتا ہوں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کی تقدیر اس وقت بدلے گی جب یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا، یہی ہے نا ہمارے دعوے۔ تو اس طرح کے واقعات کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ علامہ اقبال نے بھی تو یہی بات کہی تھی کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال نے دنیا کو بتایا کہ اگر پر امن معاشرے کی تشکیل ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامی ریاست کی صورت میں ایسا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، جدا ہو دین سیاست سے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ سیاست اور دین آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر بادشاہی نظام ہوگا، اگر جمہوری نظام ہوگا تو اس میں انسانیت تباہ ہوگی، لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے۔ یہی دعویٰ کیا اقبال نے۔ کس بنیاد پر؟ قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ لیکن آج مذہب کا نام لے کر لوگ اسی دعوے کو غلط ثابت کر رہے ہیں، دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے، اور سیکولر طبقہ خوش ہے کہ دیکھو ہم نہ تمہیں کہتے تھے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر یہ لوگ ریاست اور حکومت کے مالک بن گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، نعرہ لگائیں گے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، نعرہ لگائیں گے کہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مارو ان کو سب کو جو اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب اور دین رکھ رہے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ بھئی ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت بن کر تشریف لائے، کیوں بدنام کر رہے ہو اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو اپنے ذاتی کردار سے؟ تو یہ اثرات بڑے خوفناک ہیں اس طرح کے واقعات کے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ کون ذمہ دار ہے؟ ساری ذمہ دار ہے۔
صرف مولویوں کا قصور نہ نکالیں کہ اور تو ہمارے ہتھے چڑھتا کوئی نہیں تو چلو سارا قصور جب مولویوں پر ڈال دو۔ پوری سوسائٹی جب، پورے معاشرے کا جب انٹلیکچوئل طبقہ کرپٹ ہوتا ہے نا تو معاشرہ اس وقت تباہ ہوتا ہے۔ کسی ایک طبقے کی خرابی سے معاشرہ خراب نہیں ہوتا۔ معاشرے اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب ان کا دانشور طبقہ کرپشن کا شکار ہوتا ہے، اور کرپشن صرف مالی نہیں ہوتی، فکری کرپشن بھی ہوتی ہے، علمی کرپشن بھی ہوتی ہے۔ جب سوسائٹی علمی کرپشن کا شکار ہو جائے، جب صحافی، جب جج، اساتذہ، علماء، اینکر، آپ کا دانشور طبقہ جب اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانے گا اور اپنا رول ادا نہیں کرے گا تو اسی طرح کے نتائج نکلیں گے۔ یہ ذمہ داری پوری سوسائٹی کی ہے، عام لوگوں کی بھی ہے اور خاص لوگوں کی بھی ہے۔ وہ لوگ جن کی بات کو سنا جاتا ہے معاشرے کے اندر، ان پر لازم ہے کہ گفتگو کریں، بات کریں، رد کریں ان چیزوں کو۔ بس ساری زندگی ڈرتے ہوئے گزار دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے مسلک کی تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، ہر مسجد ہم نے مسلک کے تحفظ کا مورچہ بنا دیا ہے۔ اور بھائی مسجد جو ہے نا، یہ مسلک کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، دین کے تحفظ کے لیے ہے۔ مسلک تو آپ کا ذوق ہے، آپ کی تحقیق ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ تبلیغ مسلک کی نہیں ہوتی، تبلیغ دین کی ہوتی ہے، اور تحفظ بھی دین کا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، پورے معاشرے کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، علماء کو بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اب دوسری بات، جب آپ لوگ ہیرو بناتے ہیں دوسروں کو، ابھی آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ یہ جو لوگ ابھی پکڑے گئے ہیں تو کہیں سے ناشتے آ رہے ہیں، کبھی کہیں سے کمبل آ رہے ہیں، اور کہیں سے کچھ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، یہ فکری طور پر بانجھ ہو چکے ہیں۔ ان کے ہیروز کون ہیں؟ جب آپ ہیرو کسی کھلاڑی کو بنائیں گے تو سارے حسن علی بننے کی کوشش کریں گے۔ ہر نوجوان یہی چاہے گا کہ میں بھی حسن علی کی طرح بس چھا جاؤں۔ یہ آپ کے گجرانوالہ کے ہیں، اس لیے میں نام لے رہا ہوں۔ اگر آپ کسی دولت مند کو اس کی دولت کی وجہ سے ہیرو بنائیں گے تو لوگ جائز نجائز دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ سماجی طور پر اس کو جو سوشل سٹیٹس ہے، ہر آدمی اس کا خواہاں ہے۔ اگر آپ کسی قانون شکن کو اپنا ہیرو بنائیں گے تو یاد رکھیے کہ لوگ قانون شکنی شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیروز بناتے ہوئے عقل کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کن کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہیرو بنائیں گے تو ہماری اگلی پیڑھی اور نسل اسی رستے پر چل پڑے گی۔ آپ با اخلاق اور با کردار لوگوں کی عزت کریں گے تو لوگ اخلاق اور کردار میں اعلیٰ ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی سوسائٹی، معاشرے کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، آپ جیسے لوگوں کا، یہ ان پر فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ناشتے جا رہے ہیں، بستر گرم جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب لوگوں تک یہ بات کھل گئی ہے کہ یہ سارا معاملہ ذاتی مقاصد کے لیے ہے تو وکلاء انکار کر دیتے کہ ہم اس کی وکالت نہیں کریں گے، پیروی سے انکار کر دیتے، لوگ ان پر نفرین بھیجتے، ان سے اپنی محبت کا نہیں نفرت کا اظہار کرتے کہ یہ پاکستان کو انہوں نے بدنام کیا ہے، انہوں نے آئین پاکستان کو توڑا ہے، اسلام کو بدنام کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ معاملہ کس طرف ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا عدالتی نظام بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ یہ کیسا عدالتی نظام ہے اور ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے ٹھیک کرنا۔ اپنے مقاصد کے لیے ہم بڑے توانا اور تندرست ہیں۔ مجھے اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو میں دن رات اس کے لیے مرتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرا کوئی ذاتی مفاد متاثر ہو رہا ہو تو میں طوفان برپا کر دوں گا۔ اے بندگان خدا، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ تسبیح پھیرنا، نمازیں پڑھنا،
یہ عبادتیں ہیں، یہ اللہ اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب تک اپنے انفرادی معاملات سے بڑھ کر آگے اجتماعی معاملات میں آپ لوگ حصہ نہیں لوگے، کیا یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے لیے پریشان ہوں، اپنی ریاست اور ملک کے لیے پریشان ہوں، اس کے لیے سوچیں، اس کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالیں؟ جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا کہ جس طرح انفرادی معاملات وہ عبادت ہے، اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر بھی فکر مند ہونا یہ بھی عبادت ہے، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نظم مجھ سے عتیق انور راجہ صاحب نے شیئر کی، تو میں نے آج کے خطبے میں اس کو شریک کیا، شامل کیا۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اور بالکل اس واقعے کے اور بر صغیر اور پنجاب کے مسلمانوں کی نفسیات کا صحیح تجزیہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پنجاب کے بر صغیر کے لوگ کیسے ہیں، ان کی نفسیات کس طرح کی نفسیات پر محرکات ان کے کیسے ہیں، کردار عمل تشکیل کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ تو پنجابی مسلمان ہے، اس کا ٹائٹل اس نظم کا، اور بڑا خوبصورت تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، مذہب میں کر لے کہیں منزل تو گرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ کے اندر یہ جرت ہو گئی نا پیدا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خطیب سے خطبے کے بعد جس دن آپ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا نا کہ حضرت یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے تو کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں، کہاں ہے سیرت میں، تو یقین جانیے کہ آپ کے ممبر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے اندر یہ حوصلہ رکھنا چاہیے ہمیں کہ پوچھے اپنے خطیب سے کہ آپ نے بغیر حوالے کی اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی ہے۔ تو ہماری نفسیات کیا ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، ویسے بھی کون سا ہم سنتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو آتے ہیں خطبے کے آخر میں، بات ہی ختم، اور جو پہلے تشریف لاتے ہیں ان کو پوری ہوش مندی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہوتا ہے ہرتا ہے بہت جلد، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ اور آخری شعر ہے کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ بس جن نے لائی گلی او دے نال چلی۔ یہ مزاج چھوڑ دیں بھائی، دین ہم لیں گے اس آدمی سے جو قرآن و سنت کے مطابق ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہم کسی گرے پڑے آدمی سے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں لیں گے۔ قرآن و سنت ہمارا بنیادی استدلال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے اہل پاکستان ہل کر رہ گئے ہیں۔ روکیں ان چیزوں کو، نہ بنائیں ان لوگوں کو اپنا ہیرو، نہ بنائیں ان لوگوں کو، کنڈیم کریں جو مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں جو اپنے مقاصد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، مقصد اپنی ذاتی پروموشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فہم دین جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔